الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قال الله تعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين سورہ یوسف کی 3 آیات پر گفتگو ہو چکی ہے. چوتھی آیت ہے جہاں سے اب اصل قصہ شروع ہو رہا ہے یوسف علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو بھی فوائد ہیں، نصیحتیں ہیں، اس کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اذ قال یوسف، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کریں جب یوسف نے کہا لِأَبِيهِ، اپنے والد سے، یا اباتی، اے میرے ابا جان، انی بے شک میں نے رأیت دیکھا ہے 11 کوكبا 11 ستارے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند کو، رأیتہم میں نے دیکھا ہے ان کو، لی ساجدین وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہاں سے یوسف علیہ السلام کے قصے کا آغاز ہوتا ہے. دیکھیں یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے پوتے ہیں اور نبی کے پڑ پوتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، جو بندہ خود بھی عزت والا، عزت والے کا بیٹا، عزت والے کا پوتا اور عزت والے کا پڑ پوتا ہے، وہ یوسف علیہ السلام ہے. یہ ان کے نسب کا شرف ہے کہ والد صاحب بھی نبی تھے، دادا بھی نبی تھے اور ان کے پردادا بھی نبی تھے. والد کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام. اور یوسف علیہ السلام کے دادا کون تھے؟ اسحاق علیہ السلام. اور یوسف علیہ السلام کے پردادا کون تھے؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو چنتا ہے نا تو اچھے خاندان میں سے چنتا ہے. اللہ تعالیٰ نبی کو اچھے خاندان میں سے چنتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بندے کا اپنا اسٹیٹس ہونا چاہیے نا بات منوانے کے لیے. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ اپنے علاقے میں، اپنی قوم میں اچھا نسب رکھتے ہیں، ان کا تعلق اچھے نسب سے ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے اور انہوں نے خواب دیکھا، اسی خواب سے اس قصے کا تبصرہ ہے. کس دن دیکھا تھا، کس تاریخ کو دیکھا، اس کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے، کیونکہ یہ غیر ضروری چیزیں ہیں. جو ضروری بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا تبصرہ کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یوسف نے اپنے والد سے کہا، کیا کہا؟ یا اباتی. آج اسی پر ہی گفتگو کریں گے انشاءاللہ. ہماری یہ جو کلاس ہے، یہ درس ہے،
یہ بدھ کو بھی ہوگی یعنی کل، اور ہفتے میں انشاءاللہ اس کو 2 مرتبہ جاری کریں گے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. کیا کہا باپ سے کہا یا اباتی. اسی پر گفتگو کرتے ہیں آج، اپنی بات کو سمیٹتے ہیں. یہ عربی کا لفظ ہے، قرآن ظاہر سی بات ہے عربی میں آیا ہے تو اس کو عربی میں سمجھنا چاہیے، اس کی باریکیوں کو، اس کی گہرائیوں کو، تاکہ کلام سے لطف حاصل ہو. دوسرا یہ کہ قصے خوبصورت ہوتے ہیں قرآن مجید کے، تو اس کی ایک ایک بات میں خوبصورتی چھپی ہوتی ہے، اس خوبصورتی کو تلاش کرنا چاہیے. باپ سے کیا کہا یا اباتی. یہ عربی کا لفظ ہے کہ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے یا کہا جاتا ہے، یا فلاں، یا فلاں، اے فلاں شخص، اے فلاں آدمی. اب اس میں جو تا ہے نا، تا، مفسرین اور لغت کے ماہرین جو ہیں، عربک لینگویج کے جو ماہر ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ التا تشیر الی المحبہ، اس تا میں محبت کا پہلو ہے. اس کا ترجمہ ہم نے کیا کیا ہے کہ یوسف نے اپنے باپ سے کہا اے میرے پیارے ابا جان. ہم اردو میں زیادہ سے زیادہ یہی کرتے ہیں ترجمہ، جس طرح جسے ہم خط لکھتے ہیں کسی کو، اے میرے پیارے بھائی، اے میرے پیارے دوست، اے میرے پیارے ابا جان. لیکن اس کی اگر ہم گہرائی میں جائیں نا تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ محبت کا اظہار ہو رہا ہے، اس کے بعد بات بتائی جا رہی ہے. یعنی اے میرے ابا جان، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میری ایک بات سنیے. یہ امیجن آپ کر سکتے ہیں، اس لفظ سے آپ یہ نقشہ کھینچ سکتے ہیں کہ کچھ کہانی یوں تھی کہ یوسف علیہ السلام نے یوں کہا تھا کہ ابو مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میری بات سنیے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب میں آپ سے اگر سوال کروں کہ یہ بچے کو کس نے سکھایا کہ ایسے بات کرنی ہے کہ ابو مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میری بات سنیے، یہ کس نے سکھایا اس کو؟ بھئی ہم اپنے علاقے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں، گندی گندی گالیاں دیتے ہیں، گندی گندی باتیں کرتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیا ماں کے پیٹ سے تو سیکھ کے نہیں آئے ہیں؟ کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تب تو گناہ سے پاک ہوتا ہے، بالکل گناہ نام کی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں لگی ہوئی ہوتی. تو بچہ یہ کہاں سے سیکھتا ہے؟ اگر اچھی چیز وہ اڈوپٹ کر رہا ہے، بری چیز اڈوپٹ کر رہا ہے، یہ کہاں سے کر رہا ہے؟ وہ اپنے معاشرے، اپنے گھر کے ماحول سے کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے ماحول ایسا بنایا تھا، گھر کا فرینڈلی ماحول تھا، محبت پر قائم گھر کا ماحول تھا کہ جس کو دیکھ دیکھ کر بچہ بھی اسی طرح گفتگو کر رہا ہے. یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یعقوب علیہ السلام نے کتنی مرتبہ یوسف علیہ السلام کو کہا ہوگا کہ بیٹے مجھے تم سے بڑی محبت ہے، میری بات سنو. بچے مجھے تم سے بڑی محبت ہے، ذرا میرا یہ کام کراؤ. یوسف ادھر آؤ، مجھے تم سے بڑی محبت ہے، ذرا اس کو بلا کے آؤ. یعقوب علیہ السلام نے کتنی مرتبہ کہا ہوگا؟ 1-2 بار تو بچہ اڈوپٹ نہیں کرتا، بار بار جب ایک چیز ہوتی ہے اس کے بعد وہ کیچ کرتا ہے. تو یہ یعقوب علیہ السلام نے ماحول بنایا تھا گھر کا، محبت والا، نہ کہ ہماری طرح نفرت والا کہ ہم اس کو بلائیں ہی گالی دے کر، یا تو ہمارے جو ڈانٹ ڈپٹ کے الفاظ ہوتے ہیں، مثلا اے گڈے جا ڈالیو، یہ گالی نہیں ہے، یہ ڈانٹ ڈپٹ کے الفاظ ہیں. یہ چرئی جا ڈالیو گال سون، یہ طریقہ اچھا نہیں ہوتا. بندہ اپنے گھر میں اگر ظاہر سی بات ہے اپنے بچے کو کھلک ماحول دینا چاہتا ہے تو اس سے محبت کرنی پڑے گی، ایسے تو گھٹن والا ماحول پیدا ہوگا گھروں میں. تو کتنی یعنی یعقوب علیہ السلام نے اچھی تربیت کی ہے کہ بچہ اسی کو دیکھ کر اب اس کو جب ابو سے کام پڑا ہے تو کیسے پکار رہا ہے. مگر نہ دیکھیں جو بندہ گھر میں بیٹھا ہوتا ہے نا، جس سے گفتگو چل رہی ہے، اس کو بار بار یہ نہیں کہا جاتا، نام سے پکارا نہیں جاتا. مثلا اگر میں اور حمزہ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہوں تو بار بار میں یہ نہیں کہوں گا کہ حمزہ یہ ہوا، حمزہ میں نے یہ کیا، حمزہ میں وہاں پہ گیا، بار بار میں نہیں کہوں گا اس کو، بس اپنی بات بتاتا جاؤں گا. لیکن یوسف علیہ السلام ان کے گھر کا ماحول اتنا اچھا تھا کہ وہ اسی کو لے کر چل رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے. بات بتانے سے پہلے محبت کا اظہار.
یہ گھروں کا ماحول ہونا چاہیے، چاہے آپ کے بچے ہوں، چاہے آپ کے والدین ہوں، چاہے آپ کی بیوی ہو، بیوی کے لیے شوہر ہو، یہ محبت کا اظہار ہونا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے جو بیچ میں رکاوٹیں ہوتی ہیں نا، جو گیپ ہوتا ہے، گیپ، جس گیپ کی وجہ سے کوئی ایک فرد گھر کا دوسرے فرد سے کھل کر بات نہیں کر سکتا، یہ محبت اس گیپ کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کو پیدا کریں اپنے گھروں میں، تو یہ پہلا سبق ہے ہمارے لیے۔ اب دیکھیں محبت کے کتنے طریقے ہوتے ہیں، محبت کے اظہار کے 5 طریقے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے محبوب سے، چاہے وہ آپ کی اولاد ہو، چاہے والدین ہو، چاہے دوست ہو، چاہے آپ کی بیوی ہو یا بیوی کے لیے شوہر ہو، الفاظ سے محبت کا اظہار ضروری ہے۔ ہمارے یہاں پہ ایک تصور ہے زیادہ تر میاں بیوی کے رشتے میں کہ شوہر سب کچھ تو کر رہا ہے، پیسے بھی دے رہا ہے، کپڑے بھی لا رہا ہے، شاپنگ بھی کروا رہا ہے، ریسٹورنٹ بھی لے جا رہا ہے، اب کیا ضروری ہے کہ وہ الفاظ سے بھی کہے کہ مجھے تم سے محبت ہے، یا انگلش میں آئی لو یو بول دے؟ یہ ضروری ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اظہار کرتے تھے، اور اس کو ماحول کو گھر میں پیدا کرنا چاہیے۔ یہ کوئی بے حیائی پر مبنی نہیں ہے، آپ جس کے لیے محبت کا اظہار کر رہے ہیں وہ آپ کے محرم رشتے ہیں، وہ آپ کے خونی رشتے ہیں، یا پھر وہ آپ کی بیوی ہے جو آپ کے نکاح کے ذریعے آپ کے رشتے میں آئی ہے۔ یہ محبت کا اظہار ضروری ہوتا ہے۔ محبت کا طریقہ، محبت کے اظہار کا طریقہ الفاظ سے ہے کہ آپ الفاظ سے بتائیں سامنے والے کو کہ بھائی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ اس سے دلوں میں جگہ بنتی ہے، گیپ ختم ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر محبت اظہار کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ ہے خدمت۔ ایک بچہ اپنے باپ کو کتنا بھی کہہ لے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، لیکن وہ ماں باپ کی نہیں مانتا تو وہ اپنی محبت میں جھوٹا ہے۔ ایک شوہر اپنی بیوی کو کتنا ہی کہہ لے کہ مجھے تم سے بڑی محبت ہے، تم تو میرے لیے مس ورلڈ ہو، تم تو میرے لیے حسین ترین جمیل خوبصورت عورت ہو، تم جیسی تو میں نے دنیا میں دیکھی نہیں ہے، اور حقوق اس کے ادا نہ کرے، اس کی جو ضرورت کی چیزیں اس کو خرید کر نہ لے کر دے، تو یہ جھوٹا آدمی ہے۔ دوسرے نمبر پر خدمت بھی ہونی چاہیے۔ اگر ایک بندہ الفاظ سے کہہ رہا ہے لیکن وہ خدمت نہیں کرتا یا کسی کے کام نہیں آتا، دوستوں کی بھی تو محبت ہوتی ہے نا آپس میں، ان کے بھی کام نہیں آتا، بڑی بڑی بس ہوائی باتیں کرتا ہے، اس کو بٹھا دو تو بس اس جیسا کوئی تقریر کرنے والا نہیں ہے، محبت کے پل باندھنے والا نہیں ہے، تو دوسرے نمبر پر خدمت بھی ضروری ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ خدمت بھی کرے، اس سے جو ہے وہ محبت بڑھتی ہے۔ تیسرے نمبر پر تحفے دینا، گفٹ دینا۔ تحفہ کیا ہوتا ہے؟ بغیر بدلے کے اور بغیر مطالبے کے کسی کو کوئی چیز دے دینا، بغیر بدلے کے اور بغیر مطالبے کے کسی کو کوئی چیز دینا، یہ تحفہ ہے۔ اور فطرتی طور پر آپ کسی کو بغیر مطالبے کے، بغیر بدلے کے کوئی چیز دیتے ہیں، کسی کو کسی چیز کا مالک بناتے ہیں، تو فطرتی طور پر یہ چیز اچھی لگتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فطرت میں اس کو اچھا رکھا ہے۔ موطا امام مالک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ تحفے تحائف دیا کرو، تحابو، اس سے محبت بڑھے گی، اس سے محبت بڑھے گی، نفرتیں ختم ہوگی۔ اور چوتھے نمبر پر محبت کے اظہار کا جو طریقہ ہے نا وہ فزیکل افیکشن ہے۔ فزیکل افیکشن سے کیا مراد؟ ٹچ کرنا، اپنے آپ کو دوسرے سے ٹچ کرنا۔ مثلا آپ کا بچہ ہے، آپ اس سے محبت کا اظہار کیسے کریں گے؟ اس کو بوسہ دیں، اس کو اپنے آپ کے قریب کریں، اس سے مستی مذاق کریں، تھوڑی ہاتھ مستی کریں، کبھی اس کو تھپکی لگا دیں، کبھی اس کو ہگ کر لیں، گلے لگا لیں۔ یہی معاملہ آپ اپنے والدین کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اور اپنی بیوی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ فزیکل افیکشن سے بھی محبت بڑھتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اقرا بن حابس ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ صحابی تھے رضی اللہ عنہ۔ حسن رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیتے ہیں، ان کو چومتے ہیں۔ اقرا بن حابس کیا فرماتے ہیں؟ ان لی عشرۃ ولدا، میرے تو 10 بچے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کتنے بچے ہیں؟ 10 بچے ہیں۔
میں نے تو ان میں سے کبھی کسی کو بوسہ ہی نہیں دیا، آپ بوسہ دے رہے ہیں بچے کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا؟ او املک ان کان اللہ نزع من قلوبکم الرحمہ، میں کیا کروں اگر تمہارے دل میں رحم ہی نہیں ہے، محبت ہی نہیں ہے، اس میں میں کیا کروں؟ اس میں فخر کرنے والی بات نہیں ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول تو اتنا اصولی ہے، ہم تو اتنے پکے ہیں، ہم تو اتنے سخت ہیں کہ ہم گھر میں جاتے ہیں اور سب خاموش ہو جاتے ہیں، ہمارا تو اتنا روب ہے گھر میں۔ یہ اچھا روب نہیں ہے۔ اس روب کی وجہ سے آپ کی اولاد آپ سے دور بھاگے گی، کبھی اس کے دل میں کوئی بات ہوگی بھی نا تو وہ نہیں کرے گی آپ سے۔ یہ کیوں کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام باپ سے بات؟ ان کو پتا ہے کہ یہ میرے مشفق والد ہیں، انہوں نے مجھے کیا دی ہے؟ بڑی محبت دی ہے گھر میں جو بھی ان سے بات کرتا ہوں میری بات سنتے ہیں، بڑا فرینڈلی ماحول بنایا ہے۔ بچے کو اپنے باپ کی طبیعت کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا نرم ہے یا کتنا گرم ہے، اس لیے وہ اسی حساب سے پھر اپنے باپ کے ساتھ چلتا ہے۔ اگر اسی طرح اصولی بن کے چلیں گے گھروں میں کہ ہم تو گھر میں جاتے ہیں ہمارے سب گھر والے خاموش ہو جاتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، یہ خاموشی آپ کو مبارک ہو۔ ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے آپ سے کھلت میں کوئی بات کر سکیں، کوئی ان کو ٹینشن ہو، کوئی ان کو مصیبت ہو یا کوئی ان کو ضرورت ہو، کسی بھی حوالے سے وہ آپ کے سامنے بلا جھجک بات کر سکیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اس میں کوئی فخر کرنے والی بات نہیں ہے، اللہ نے تمہارے دل سے رحمت کو چھین لی ہے، تم اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیتے۔ تو فزیکل افیکشن ہے، ٹچ کرنا، ہگ کرنا، مستی مذاق کرنا، ہاتھ مستی، ہلکے میں تھوڑا تھپکی مارنا، چوم لینا، یہ محبت کے بڑھاوے کے ذریعے ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر جو آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے سامنے والے کو مکمل توجہ دیں۔ جب وہ آپ سے کسی بھی مسئلے میں بات کرے، چاہے بات اچھی ہو چاہے بات بری ہو، کوئی بھی آپ کے سامنے، آپ کا بچہ، آپ کی بیوی، آپ کے ماں باپ، آپ کے دوست اگر آپ سے بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے نزدیک بات اچھی ہے لیکن حقیقت میں بات کیا ہے؟ بری ہے۔ تو بات بری ہو اور اس کے نزدیک اچھی ہو جو آپ سے کرنے آیا ہے، تو فوراً اس کو جھڑکا نہ کریں کہ یہ کیا بات کر رہے ہو۔ مثلا آپ کا بچہ اگر آپ کے پاس آ جائے کہ مجھے فلاں لڑکی سے رشتہ کروا دو، اب آپ کی غیرت جاگتی ہے کہ بدتمیز یہ کیا بات ہوئی، بے غیرت انسان، لڑکیوں کی باتیں کرتے ہو۔ بھائی بات سن تو لو، اس کو سمجھاؤ۔ پھر کسی بھی مسئلے میں، باتوں میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو، جب آپ سامنے والے کو توجہ دیں گے نا تو پھر وہ بندہ، چاہے آپ کی اولاد ہو چاہے کوئی بھی ہو، آپ سے کسی بھی بات کرنے میں وہ گھبرائے گا نہیں، کبھی بھی آپ سے وہ بات کرنے میں کبھی بھی نہیں گھبرائے گا، جب آپ نے اس کو توجہ ہی ایسی دی ہے کہ کبھی وہ آپ سے غلط بات بھی کرتا ہے، آپ خاموشی سے توجہ سے اس کی بات کو سنتے ہیں، پھر سکون سے اگر اس کی بات غلط ہے تو اس کو غلط ثابت کرتے ہیں پیار محبت سے، اور اگر اچھی بات ہے تو اس اچھی بات میں اس کو اچھا مشورہ دیتے ہیں، اس کو اچھا گائیڈ کرتے ہیں۔ مسند احمد میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک جوان لڑکا آتا ہے، جوان صحابی آتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں ان غلامن شابن، ایک نوجوان لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آ کر بیٹھتا ہے، بیٹھتے ہی وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اذن لی فی الزنا او بالزنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ آ کر یہ کیا کہتا ہے؟ اب کتنی بری بات ہے، اس سے بڑی کوئی بری بات ہو سکتی ہے کہ بندہ آ کر گناہ کی بات کرے؟ اب صحابہ کرام فوراً اس پر ٹوٹ پڑے، حدیث میں ہے کہ فزجروہ، اس کو ڈانٹا، خوب ڈانٹا صحابہ نے کہ کیا بات کر رہے ہو اللہ کے بندے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں، گناہ کی بات کرتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ خاموش ہو جاؤ، مجھے بات کرنے دو۔ یہ طریقہ ہوتا ہے توجہ دینے کا، کسی کی بات سننے کا، اور اگر اس کی بات غلط ہو تو اس کو سمجھانے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سارے رشتے گنوائے، دیکھو تمہاری ماں ہے، کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری ماں سے کوئی زنا کرے؟ کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تم بھی جس سے زنا کرو گے وہ کسی کی ماں ہو سکتی ہے، تو لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ہماری ماں سے کوئی زنا کرے۔ تمہاری بہن ہے، تمہاری بیٹی ہے، تمہاری خالہ ہے، تمہاری پھوپھی ہے، یہ رشتے گنوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے ان رشتوں سے کوئی زنا کرے؟ اس نے ہر ایک کے جواب میں کہا کہ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رشتے کے بارے میں گنوایا کہ دیکھو
لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹی، ان کی بہن، ان کی پھوپھی، ان کی خالہ ان سے کوئی زنا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیار سے سمجھایا. پھر اس کے بعد فزیکل افیکشن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر ایسے رکھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہم، اے اللہ اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر. اللہم طہر قلبہ واغفر ذنبہ وحسن فرجہ. اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اس کے گناہ کو معاف کر دے اور اس کی عزت کی حفاظت کر. یہ دعا کی. پھر اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ اس جیسا با حیا انسان ہم نے پورے مدینے میں نہیں دیکھا. یہ کیسے ہوا؟ یہ تربیت سے ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی. یہ توجہ سے ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو توجہ دی. ہم اپنی اولاد کو توجہ نہیں دیتے، نہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، نہ ان کو ان کے بغیر مطالبے کے کوئی چیز لا دیتے ہیں، نہ ہم ان کی کوئی خدمت کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں میں یہ میری خدمت کری، یہ میرا بچہ ہے. کبھی آپ بھی اس کے کوئی کام آ جائیں، کوئی کام کر دیں، اور نہ ہم اس کو توجہ دیتے ہیں. ہم کچھ بھی نہیں کرتے. اس لیے ہمارے گھروں کا ماحول بگڑتا چلا جا رہا ہے، اور باپ اور بیٹے میں ایک قسم کا غیب پیدا ہو گیا. اور وہ غیب اتنا بڑا ہے کہ اب بہت دور کھڑے ہو گئے. اب ان کو آنے میں بھی بڑا ٹائم لگے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم نا امید نہیں ہیں. انشاءاللہ یہی کلام اللہ ہمارے ان کوتاہیوں کو ختم کرے گا اور ہمارے نفس کا تزکیہ کرے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ.